بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی معاہدہ ہوا ہے، اس پر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے اسی پر بات ہوگی کہ کس طرح دو ممالک کہہ رہے ہیں کہ دونوں مل کر ایک دوسرے کا دفاع کریں گے۔ کسی ایک پر اگر حملہ ہوتا ہے تو دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ پاکستان اور سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کئی معاہدے موجود ہیں، دہائیوں پر محیط تعلقات ہیں، مشکل وقت میں، اچھے وقت میں ہمیشہ ساتھ ساتھ چلنے کی بے شمار مثالیں سامنے ہیں، لیکن ایسا معاہدہ کبھی ہوا نہیں۔ اچھا، اب اس معاہدے کے بعد بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بھی اس پر بات چل رہی ہے کہ شاید کچھ اور ممالک بھی اس میں شامل ہونا شروع کر دیں، جس طرح نیٹو کا تھا۔ نیٹو ممالک، نیٹو اتحاد جو رشیا کے خلاف بنا تھا، سوویت یونین کے خلاف بنا تھا، کہ اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ یوکرین جنگ جو چھڑی ہے اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ یوکرین بھی نیٹو میں شامل ہونا چاہ رہا تھا ان ممالک میں کہ جی اگر یوکرین پر حملہ ہوتا ہے تو پورے کے پورے نیٹو ممالک مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ رشیا کو یہ قبول نہیں تھا کہ ہمارے ہمسائے میں ایک ملک اس طرح سے آ جائے، اور رشیا سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے لیے پھر ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا کہ جی امریکہ سمیت دیگر یورپی ممالک، نیٹو میں شامل ممالک سارے مل کر ہم پر کوئی حملہ کر دیں گے۔ تو اب یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قطر میں جو اجلاس ہوا اس کے بعد کم از کم سعودی عرب کو یہ پتہ ہے کہ جی اب پاکستان سے زیادہ ہم کسی اور پر ریلائی نہیں کر سکتے اپنے دفاع کے لیے۔ یہ تو بڑا واضح ہے، دو ٹوک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ملک آتے ہیں، سب مل کر آگے بڑھتے ہیں، کس طرح سے دفاع کو لے کر کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، کیا ہوگا۔ اب پاکستان کے میزائل سعودی عرب کے دفاع کے لیے وہاں بھی نصب کیے جائیں گے، یہ تو اب آگے دیکھنا ہوگا، جیسے جیسے ڈیٹیلز آئیں گی سب کچھ پتہ چلے گا۔ لیکن جب یہ معاہدہ سامنے آتا ہے تو اس کے بعد ایک اور بحث چھڑ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ظاہر ہے کہ جو سیاسی مخالفت ہے اس میں کچھ اور ہی رنگ دینا ہے کہ دیکھیں جی یہ تعریف ہونی چاہیے، شہباز شریف کی کمال کر دیا، زبردست ہو گیا وہ اپنی جگہ، اب تو عمران خان کی کہانی ختم ہے، یہ تو اب دیکھیے موجودہ نظام کو اور لیجیٹیمیسی مل گئی، پہلے امریکہ کی طرف سے تھی اب سعودی عرب کی طرف سے بھی آ گئی ہے کیونکہ اکٹھے تعلقات ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کی حکومت آ جائے یا چلی جائے، کیا سعودی عرب سے کوئی تعلقات خراب ہو گئے، اوپر ہو گئے، نیچے ہو گئے؟ کچھ چیزیں بنیادی ہوتی ہیں، وہ کسی حکومت کے آنے جانے سے ان میں فرق نہیں پڑتا۔ اس کی مثال میں آپ کو مشرف دور کی دے دیتا ہوں۔ نواز شریف خاندان کے کہا جاتا تھا ذاتی تعلقات ہیں سعودی خاندان سے، اتنے زیادہ ذاتی کہ انہوں نے بچایا نواز شریف کو، شہباز شریف کو، شریف خاندان کو مشرف سے بچانے میں وہ تھے۔ لیکن کیا جب وہ بچا کر لے گئے جو بھی ہوا، کیا مشرف سے کوئی، یا اس دور میں مشرف دور میں جو 10 سال کا دور رہا، کیا تعلقات اس کے بعد کہیں اوپر نیچے ہو گئے؟ جس طرح سے دور تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، اس میں سعودی عرب سے تعلقات دیکھیے آپ۔ یہاں پر اس وقت شاہ فیصل کا آنا کیا کیا تھا جو تاریخی کہا جاتا ہے آج تک۔ اس کے بعد ضیاء الحق نے جو کچھ کر دیا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، تو پھر سعودی عرب سے کیا بنا؟ اس کے بعد کیا ضیاء الحق کے تعلقات خراب ہو گئے؟ جی آپ نے بڑا لیڈر جو ہے اس کو پھانسی چڑھا دیا، یا آگے ہی چلتے رہے؟ تو ملکوں کے تعلقات اور طرح سے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ حبیب اکرم صاحب نے یہ بات ایسی نہیں کہی تھی، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ مختلف کیپٹلز میں ذرا پتہ کروا لیں، اپنے اپنے سورسز سے ذرا فون ہی کر کے پتہ کروا لیں کہ لوکل شروع ہو جائیں، لاہور میں، اسلام آباد میں ذرا پتہ کریں، کیونکہ صوبائی دارالحکومت لاہور ہے، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ اسی طرح امریکہ کے کیپٹل میں جائیں یا سعودی عرب کے ریاض میں، کہ کیا عمران خان دوبارہ ایجنڈے میں ہے یا نہیں ہے، ڈسکشن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو جناب ہے، یہ تعلقات اپنی جگہ پر ہیں۔ جس طرح مالک صاحب نے کہا کہ جہاز 12 ہوں، 18 ہوں، شہباز شریف کو ریسیو کر رہے ہوں، جتنے مرضی ہوں، معیشت کو کیا بہتری مل رہی ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی مین پاپولیرٹی یہاں سے گین ہونی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے پاکستان میں کیا کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں عمران خان کی مقبولیت کوئی کم نہیں ہو رہی، وہ بڑھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ہو، وہاں پر جو قراردادیں آ رہی ہیں، جو بات ہو رہی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، ابھی کامن ویلتھ کی آپ دیکھ لیجئے رپورٹ ہو، ابھی یورپی یونین کی باری آئے گی، جہاں بھی ہو، جس بھی سطح پر ہو، وہاں عمران خان ڈسکس ہونا ہی ہونا ہے، بات ہوگی ہوگی۔ اوورسیز میں 90%، 99% سپورٹ عمران خان کی ہے۔ سعودی عرب میں بھی پاکستانی ہیں، یورپ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، UAE میں بھی ہیں، قطر میں بھی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کیا کیا رپورٹس ہیں۔ تو وہ بھی یہ چاہیں گے، ہمارے برادر اسلامی ممالک بھی یہ چاہیں گے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو، سیاسی استحکام ہو، یہاں چیزیں سیٹل ہوں، اور اکراس دا بورڈ ان چیزوں کو لے کر چلا جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کچھ فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے۔ کب تک آپ یہ 3.5 سال والا
ظلم تشدد جبر چلاتے رہیں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو مزید اسی طرح سے کنٹینیو رکھا جا سکے۔ جتنا کنٹینیو رکھیں گے لوکلی موجودہ رجیم، موجودہ سیٹ اپ، موجودہ حکومت اتنی بدنام ہوگی، اتنی کمزور ہوگی، اور یہ معیشت ٹھیک نہیں کر سکیں گے، نہیں سنبھال سکیں گے۔ سعودی عرب کے دفاعی معاہدے اپنی جگہ، معاشی طور پر وہ آپ کو سپورٹ کرتا رہے گا جس طرح پہلے سے چل رہی ہے، دہائیوں سے چل رہی ہے۔ ڈیفرڈ پیمنٹ پر پیٹرول چل رہا ہے، قرض دیا ہوا ہے، وہ ابھی جی واپس نہیں کر سکتے، اچھا بعد میں کر دیں گے۔ تو کیا بہتری آ گئی؟ سعودی عرب نے کتنی انویسٹمنٹ کر دی ہے، وہ جو ریفائنری کا سن رہے ہیں، عمران خان کے دور سے سن رہے ہیں، وہ کیوں نہیں لگ سکی؟ جب تک آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، امن و استحکام نہیں ہوگا، معیشت آپ کی بہتر کیسے ہوگی؟ کون آپ کے انویسٹ کرے گا؟ یہاں سے انویسٹمنٹ تو باہر جا رہی ہے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس لحاظ سے رڈار پر ہیں۔ اب چند میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ڈیولپمنٹس۔ ایک تو خط تو عمران خان نے کئی دفعہ لکھے، اب جو چیف جسٹس کو خط لکھا ہے اس پر پہلی دفعہ یہ ہوا جواب آیا کہ جی اس کو دیکھا جائے گا، اس کا جواب بھی دیں گے، ان چیزوں پر غور کیا جائے گا۔ وہ تفصیلی خط ہے کہ کیا کیا ظلم اور جبر اور تشدد ہو رہا ہے، کس طرح سے کیسز ہمارے نہیں لگ رہے، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، وہ سب باتیں عمران خان نے کلیئر کر دی ہیں اور اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر جناب آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو نظر آ رہی ہے وہ ہے، یہ میں بھول نہ جاؤں سعودی عرب کے حوالے سے، کہ جب قطر کے دورے کے ساتھ ہی پتہ چلتا ہے کہ جی شہباز شریف کو دعوت مل گئی ہے اور شہباز شریف نے وہاں پر جانا ہے، تو ساتھ ہی بتایا جاتا ہے کہ جی یہاں فون کال کرتے ہیں شہباز شریف۔ یہ جب یہ ملاقات کی بات ہو رہی ہوتی ہے، سعودی عرب کا دورے پر ہیں بلکہ شہباز شریف صاحب، اس وقت ہی کہ جی یہاں فون کال کر کے کہا جاتا ہے چراغاں کرو، جھنڈے لگاؤ سعودی عرب اور پاکستان کے، اور چراغاں کیا جائے، سب کچھ کیا جائے۔ یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ شاید کچھ چیزوں کا پتہ تو ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جی سب اچانک ہوا، کہیں نہ کہیں پائپ لائن میں تھیں، ڈسکشن میں تھیں، لیکن یہ معاہدہ فوری طور پر ہو رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے، یہ شاید تیزی ہو، ورنہ پہلے سے انتظامات کرتے شہباز شریف کہ یہ کر دیں، یہ چراغاں کریں، یہ سب کچھ کریں۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ تیزی چیزوں میں لائی گئی ہے خاص وجوہات کی بنا پر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے پتہ ہی نہ ہو، ڈسکشن میں ہی نہ ہو کہ یہ ہم پیک کرنے جا رہے ہیں، دفاعی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اور بس آئیں اور وہیں پر ہو جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ انتظامات کا کہنا اور اس لیول پر جو چیزیں گئی ہیں ان کا، وہ شہباز شریف شاید سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ فوری طور پر چراغاں اور روشنی اور یہ کر دو وہ کر دو، اس کو ڈسکشن میں لے کر آؤ۔ تو یہ ضرور ان کے لیے بھی کچھ تھا کہ جی یہ یا انہوں نے پہلے سوچا نہیں تھا، اور یا یہ ان کو کہا گیا کہ بھئی اس کو ذرا سیلیبریشن کی طرف فوری طور پر لے کے جائیں، تو پھر ان کو یہ خیال آیا اور انہوں نے پھر فون شون ادھر ادھر کیے ہیں کہ جی بات ادھر بڑھ رہی ہے۔ ڈیٹیلز ابھی آنا باقی ہیں اور وہ بہت ہی خاص ہوں گی۔ باقی عمران خان صاحب کا جی ساتھ ہی کیس لگ جاتا ہے، ادھر یہ معاہدہ ہوتا ہے، ساتھ 25 تاریخ کو کیس بھی لگ جاتا ہے، القادر ٹرسٹ کیس جو اتنے عرصے سے نہیں لگ رہا تھا، بڑی دفعہ انہوں نے کہا، اور یہ 26 جون کو آخری یہ سماعت ہوئی تھی، اور اس کے بعد جناب اب 25 ستمبر کی تاریخ کی یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ اب کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے، 25 کو اب یہ کیس ہوگا، دیکھتے ہیں کتنا عرصہ پھر اس کو مزید لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل کہا جا رہا ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس کی بھی جلد آلریڈی ہیئرنگ کی درخواست جو ہے اس پر بھی اب بات چیت ہو رہی ہے۔ تو یہ دو چیزیں، پھر چیف جسٹس کی طرف سے خط کا جواب آنا، یہ بھی عمران خان کے حق میں ایک بات جاتی ہے۔ اور جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک ریلائزیشن ہے کہ عمران خان نے کہا جی تحریک انصاف نام رکھا، تحریک انصاف، تو انصاف ہونا چاہیے۔ اب انصاف والے ججز بھی اب چیخ رہے ہیں، بول رہے ہیں اور چارج شیٹ کر رہے ہیں موجودہ حکومت کو۔ مجھے پاکستان کا کوئی ادارہ بتائیں جو اپنا کام کرنے کے قابل رہا ہو۔ جسٹس محسن اختر کیانی، یہ سینئر جج ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اور سی ڈی اے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر پنی جج جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ جی قانون کے مطابق تمام اختیارات سی ڈی اے سے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو منتقل ہونا تھے، کچھ نہیں ہوا۔ ہائی کورٹ کے 4 اور سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، لیکن حکومت نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہی نہیں ہونے دیے۔ کوئی ایک ادارہ بتائیں جو اپنا کام ہینڈل کرنے کے قابل ہو۔ مجھے عدالتوں سمیت کوئی ایک ادارہ بتا دیں جو کام کر رہا ہو اور جو کام کرنے کے قابل ہو، ہینڈل کرنے کے قابل ہو۔ آپ نے ماتحت عدالتوں کی حالت دیکھی ہے، کوئی ادارہ اس قابل نہیں رہا کہ اپنا کام کر سکے۔ ہماری اسپرٹ ہی ختم ہو چکی ہے۔ کسی کو احساس ہے کہ 25 کروڑ عوام کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، گورننس کے سنجیدہ ایشوز ہیں، جو کام عوامی نمائندوں کے کرنے والے تھے وہ عدالتیں کر رہی ہیں۔ اگر کسی کے مفاد میں ہو تو کہتے ہیں کہ سسٹم چلتا رہے، اگر قانون کسی کا مفاد پورا نہ کرے تو قانون ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے۔ اب کیونکہ کسی کے مفاد میں نہیں تو 5 سال سے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہونے دیے گئے۔ اسلام آباد والوں کا حق نہیں کہ منتخب نمائندے ان کے لیے کام کرے۔ بنیادی حقوق تو چھوڑیے، اب یہ ہے کہ ججز کو ان کے حقوق ہی نہیں مل رہے۔
باقیوں کو چھوڑیں, ججز کو نہیں حقوق مل رہے. اگر کچھ بھی غیر قانونی ہو تو عدالتوں کے پاس جایا جاتا ہے, اور اب عدالتوں کی حالت دیکھ لیں, جو کچھ عام آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے وہی سب کچھ ججز کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے. جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس پر دعا ہی کی جا سکتی ہے. تو اب جو باتیں ہو رہی تھیں اڈیالہ جیل سے, آپ دیکھیے ججز کی سطح پر بھی وہی ریمارکس, وہی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں. تو اس سے بھی لگ رہا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں ملک میں قانون آئین کا نفاذ ہونا چاہیے وہ اب اکٹھے ہو رہے ہیں. اللہ حافظ.